لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عبد الماجد حسینی۔ دوستوں، یہ ویڈیو دراصل اس سے پچھلے ویڈیوز کی ایک کڑی ہے، دوسری کڑی ہے، جس کے اندر یہ بیان کیا جا رہا تھا کہ مولانا الیاس گھمن صاحب نے اپنے ایک ویڈیو سیریز کے اندر یہ بات کہی ہے کہ جو اہل الحدیث ہے، جو قرآن اور احادیث کا پرچار کرتے ہیں، ان کے متعلق انہوں نے کہا کہ غیر مقلدین یہ عوام میں تاثر دیتے ہیں کہ احناف صحیح بخاری کو پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، ختم بخاری بھی کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ سب کچھ کرتے ہیں، لیکن صحیح احادیث پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ لہٰذا اس کی ساری باتیں 15 منٹ کی کلپ میں نے بیان کر دی تھی۔ میں مثالیں پیش کر رہا تھا، ان میں سے ایک مثال میں نے پہلے پیش کر دی تھی، بیان کر دیا تھا۔ پچھلے ویڈیوز کو میں ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس ویڈیوز کو دیکھیں یا اس کو دیکھ کر پھر اس کو دیکھ لیں۔ تو میں اب آپ کے سامنے دوسری مثال پیش کروں گا۔ اس سے پہلے کہ میں مثال پیش کروں، مولانا الیاس گھمن صاحب کی زبانی آپ یہ بات سن لیں کہ وہ کہہ کیا رہے ہیں، اس کے بعد میں اپنی بات رکھتا ہوں۔ اور یہ تاثر دیتے ہیں کہ ہم بھی اہل حدیث ہیں، امام بخاری بھی اہل حدیث ہے، ہمارا آپس میں باہمی رشتہ ہے۔ احناف اپنے مدارس میں صحیح بخاری پڑھاتے بھی ہیں، صحیح بخاری کا سال کے آخر میں ختم بھی کراتے ہیں، اجتماع بھی اس کے نام پہ کرتے ہیں، لیکن صحیح بخاری پر احناف عمل نہیں کرتے، احناف کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ مولانا کی یہ بات آپ سن چکے ہیں اور سمجھ چکے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ ایک الزام ہے، یعنی یہ عوام میں تاثر دیتے ہیں کہ ہم احادیث پر عمل نہیں کرتے، یعنی خصوصی طور پر صحیح بخاری پر عمل نہیں کرتے۔ لہٰذا میں ان مثالوں سے واضح کروں گا کہ یہ ایک حقیقت ہے، الزام نہیں ہے۔ مثال میں عمدۃ القاری، یہ ملا علی قاری حنفی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے اور یہ بخاری کی شرح ہے، عمدۃ القاری۔ اس کی جلد 3 اور صفحہ نمبر 130 میں وہ فرماتے ہیں، میں ترجمہ صرف پڑھ رہا ہوں، امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے کہ چھوٹے بچے اور بچی کے پیشاب کی نجاست میں فرق نہیں کیا جائے گا، بلکہ دونوں یعنی بچی اور بچے کے پیشاب کو دھونا ضروری ہے۔ یہ فرما رہے ہیں کون؟ ملا علی قاری حنفی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے حنفی علماء میں سے ایک ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ دودھ پیتا بچہ چھوٹا بچہ ہو یا بچی ہو، دونوں کے پیشاب کو دھونا ضروری ہے۔ یعنی اگر آپ نے گود میں لیا ہوا ہے، بچے نے پیشاب کر دیا تو اس کا دھونا ضروری ہے۔ اس مسئلے کو ڈیٹیل کے ساتھ آپ دیکھنے کے لیے آئی بٹن پر پریس کریں، اس پر میں اس کا لنک دے چکا ہوں، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ لہٰذا میں ابھی یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ حدیث کے صحیح بخاری کی حدیث کے خلاف کیسے ہیں۔ وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ اس میں یہ بیان کیا گیا ہے بچہ اور بچی دونوں کے پیشاب کو دھونا ضروری ہے، جبکہ صحیح بخاری کی حدیث کتاب الوضو کے اندر اور حدیث نمبر ہے 223 ترجمہ یوں ہے کہ حضرت ام قیس بنت محسن رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا چھوٹا بچہ لے کر آئیں جو ابھی کھانا نہیں کھاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا تو اس نے آپ کے کپڑے پر پیشاب کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوا کر اس پر چھڑک دیا، لیکن اسے دھویا نہیں۔ اس صحیح بخاری کی حدیث نمبر 223 کے اندر حضرت ام قیس بنت محسن رضی اللہ عنہا، اس سے یہ اتنا کلیئر بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں بچہ نے پیشاب کر دیا تو اس کو دھویا نہیں، بلکہ پانی منگوا کر اس پر صرف چھینٹیں مار دی۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے۔ میں یہ نہیں مانتا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے۔ بہرحال سندن صحیح ثابت نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف زیادہ تر مسائلوں کو منسوب کیا جاتا ہے۔ بہرحال مولانا الیاس گھمن صاحب سے فریاد یہ ہے کہ یہ آپ کا مسئلہ ہے۔ عمدۃ القاری کے اندر کہا جا رہا ہے کہ دونوں بچے یعنی بچہ ہو یا بچی ہو، دونوں کے پیشاب کو دھلا جائے گا، دھونا ضروری ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھویا نہیں ہے بچے کے پیشاب کو۔ بچی کے پیشاب کو دھلنا ہے، وہ دوسری حدیث میں ہے، لیکن صحیح بخاری کی اس حدیث کے اندر یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ بچہ کے پیشاب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھویا نہیں، صرف چھڑکا مار دیا، صرف چھڑکنے سے پاک ہو گیا، دھویا نہیں۔ لہٰذا اس حدیث کے خلاف آپ کا مسئلہ ہے۔ آپ اس بات کو واضح کریں، کیوں ہے؟ آپ بیجا تعویل نہ کریں۔ آپ نے یہ کہا ہے کہ صحیح بخاری
صحیح بخاری پر ہم عمل بھی کرتے ہیں، یعنی ہم تاثر دیتے ہیں کہ آپ صحیح بخاری پر عمل نہیں کرتے، سب کچھ کرتے ہیں. تو یہاں پر یہ بات آتی ہے کہ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے، بیجا تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل کھلے لفظوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوا کر اس پر چھڑک دیا لیکن اسے دھویا نہیں. اس میں کوئی تعویل کی گنجائش نہیں ہے، لہٰذا آپ اس کو مانیں. آئیے آپ کے سامنے تیسری مثال پیش کرتا ہوں. تیسری مثال یہ ہدایہ، یہ فقہ احناف کی بڑی کتابوں میں سے ہیں، درس نظامی میں ہیں، مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں، الحمدللہ میں نے بھی پڑھی ہے. ہدایہ جلد 1 صفحہ نمبر 49 کے اندر ہے، باب التیمم کے اندر. تیمم کا جو چیپٹر ہے، تیمم یعنی پانی نہ ملے تو مٹی سے جو مسح کرتے ہیں چہرے کا، ہاتھ کا، اس میں ہے. شرح وقایہ کے اندر بھی موجود ہے، در مختار وغیرہ کے اندر بھی موجود ہے. میں یہاں پر ہدایہ کا حوالہ دے رہا ہوں. التیمم ضربتان، میں صرف اردو پڑھ رہا ہوں، یعنی دوسری ضرب کے ساتھ ہاتھوں پر ہتھیلیوں کے بجائے اپنی کہنیوں تک مسح کریں. ہتھیلیوں کے بجائے کہنیوں تک مسح کریں، کہنی اس کو کہا جاتا ہے. اس ہدایہ جلد 1 صفحہ نمبر 49 کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ تیمم میں دوسرے ضرب کے اندر یعنی دوسری بار ہاتھ مارنے کے بعد اپنے پورے کہنیوں سمیت ہاتھ پر مسح کیا جائے. اب آئیے صحیح بخاری کے اندر دیکھتے ہیں کیا ہے. صحیح بخاری کتاب التیمم یعنی تیمم کا جو چیپٹر ہے اس کے اندر ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے رشتہ کتنا ہے آپ کا، یہ بھی بات واضح ہو جاتی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تیمم کا چیپٹر باندھا ہے، باب باندھا ہے، اور لکھا ہے باب التیمم للوجہ والکفین. للوجہ والکفین، کف اس کو کہا جاتا ہے، اتنا کف ہے، یہ کیوں نہیں ہے، مرفق ہے، مرفقین، اور یہ کفین. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا مسئلہ گزر چکا ہے مولانا صاحب، آپ کا مسئلہ گزر چکا ہے ہدایہ کے حوالے سے. اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ کہنیوں سمیت مسح کرنا. اور صحیح بخاری کی حدیث نمبر 339 کے اوپر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے چیپٹر کا نام دیا ہے، باب کا نام دیا ہے التیمم للوجہ والکفین. تیمم ہے، یہ چیپٹر ہے تیمم کے متعلق، وجہ یعنی چہرہ اور کفین ہتھیلیوں اور چہروں کے تیمم کے متعلق یہ چیپٹر ہے. اور حدیث نمبر 339 کو انہوں نے نقل کیا ہے. حدیث نمبر 339 کیا ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن ابزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیمم کے متعلق یہ سب واقعہ بیان کیا. ایک لمبا واقعہ ہے، وہ بیان کیا. اس سے پہلے جو روایت گزر چکی ہے اس میں حضرت عمار بن یاسر ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں صحابی ہیں. اس کے بعد یہ واقعہ گزرتا ہے اور وہ لوٹ پوٹ ہو جاتے ہیں، یعنی ان کو پتہ نہیں تھا، طریقہ نہیں معلوم تھا کہ تیمم کیسے کریں، تیمم کی آیت تو نازل ہو چکی تھی، ان کے ساتھ مجبوری تھی، پانی نہیں تھا وغیرہ. تو انہوں نے کیا کیا، وہ زمین پر لوٹ پوٹ گئے. جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تیمم کا طریقہ سکھایا. اب دیکھیے رسول اللہ نے کیا طریقہ سکھایا ہے. انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارا، پھر دونوں ہاتھ اپنے منہ کے قریب کیے، پھر اپنے منہ اور دونوں ہتھیلیوں پر مسح کیا. اپنے منہ اور دونوں ہتھیلیوں پر مسح کیا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو تیمم کا طریقہ سکھا رہے ہیں اور وہ چہرے پر اور ہاتھ پر مسح کر رہے ہیں، اور ہاتھ کف اتنا، اور آپ کا مسئلہ ہے مرفقین. یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 339 کے خلاف آپ کا مسئلہ ہے، آپ اس کا جواب دیں. یہ الزام نہیں، یہ ایک حقیقت ہے، آپ اس پر وضاحتی بیان جاری کریں. چلیے خیر، اب آگے ہم ایک مثال اور دیکھتے ہیں. یہ کچھ مثالیں ہیں جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ صحیح بخاری پر عمل نہیں ہے. اب یہ دیکھیے ہدایہ، یہ فقہ کی بڑی کتاب ہے، فقہ احناف کی، فقہ حنفیہ کی. ہدایہ صفحہ نمبر 61 ہے، جلد 1 ہے، اس کے اندر ہے وَلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْعَمَامَةِ، یعنی مسح امامہ پر جائز نہیں ہے، یعنی پگڑی پر مسح جائز نہیں ہے، یعنی پگڑی پر مسح کرنا جائز نہیں ہے. یہ کس میں ہے؟ ہدایہ کے اندر، اور چیپٹر کا نام ہے باب المسح علی الخفین. باب المسح علی الخفین یعنی خف پر مسح کرنے کے متعلق جو چیپٹر ہے ہدایہ کے اندر، فقہ حنفیہ کی بڑی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، اس کے اندر ہے. یعنی پگڑی پر مسح کرنا جائز نہیں. آئیے آپ صحیح بخاری کے اندر کیا ہے اس کے متعلق. صحیح بخاری کے اندر کیا ہے؟
सही बुखारी किताबुल वुजू के अंदर और हदीस नंबर 205 उसके अंदर है। तर्जमा यूं है, हज़रत अमर बिन उमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी पगड़ी और दोनों मोज़ों पर मसह करते हुए देखा है। एक सहाबी कह रहे हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोज़ों पर और पगड़ी पर मसह करते हुए देखा है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पगड़ी पर मसह कर रहे हैं, यह सही बुखारी हदीस नंबर 205 के अंदर मज़कूर है। लेकिन आप ये बता रहे हैं कि मसह जायज़ नहीं है अमामा पर, पगड़ी पर, लिहाजा ये सही बुखारी की हदीस है और उधर आपका मसला है। आप फैसला करें। वीवर्स, आपसे मैं मुखातब हूं कि आप फैसला करें ये बात कहां तक दुरुस्त है कि ये इल्ज़ाम धरा जाता है। इल्ज़ाम नहीं, ये एक हकीकत है। अब आइए अब देखते हैं अगली मिसाल को, मिसाल नंबर 5। उसमें है हिदाया जिल्द 1 सफ़ा नंबर 86 बाबुल अज़ान के अंदर, और इकामत भी अज़ान की तरह ही है, सिर्फ हय्या अलल फलाह के बाद क़द क़ामतिस सलात का इजाफा किया जाएगा। इसमें यह कहा जा रहा है कि जिस तरह से अज़ान है उसी तरह से इकामत है, यानी जो जो अल्फाज जितनी जितनी बार अज़ान के अंदर है उतनी उतनी बार इकामत के अंदर है। सिर्फ हय्या अलल फलाह के बाद क़द क़ामतिस सलाह 2 बार बढ़ा दिया जाएगा। अब देखिए हम सही बुखारी को देखते हैं। सही बुखारी के अंदर क्या हदीस है इसके मुताल्लिक़? सही बुखारी हदीस नंबर 607 उसके अंदर हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं उन्होंने फरमाया हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म दिया गया कि वो अज़ान के कलिमात जुफ्त और इकामत के कलिमात ताक़ कहें। रावी हदीस यानी हदीस को रिवायत करने वाले हैं, वो कहते हैं इस्माइल उनका नाम है, वो कहते हैं कि मैंने अपने शेख अयूब से इसका जिक्र किया तो उन्होंने फरमाया हाँ, इकामत के कलिमात ताक़ होने चाहिए सिवाय क़द क़ामतिस सलाह के, उन्हें 2 मरतबा कहा जाए। ये हदीस नंबर 607 सही बुखारी के अंदर मौजूद है। इसके अंदर ये बात वाज़ेह हो गई कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म दिया गया। तो हुक्म दिया किसने? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। वो ये कि अज़ान के कलिमात जुफ्त यानी 2-2 मरतबा और इकामत के कलिमात 1-1 मरतबा यानी ताक़, सिवाय, और आगे वजाहत आ चुकी है कि सिवाय क़द क़ामतिस सलाह के वो 2 मरतबा। तो सही बुखारी के अंदर है कि इकामत इकहरी होनी चाहिए, लेकिन आपका मसला ये है कि आप दोहरी देते हैं। ये सही बुखारी हदीस नंबर 607 के ख़िलाफ़ आपका ये मसला है। अब आगे मिसाल नंबर 6 यानी एग्ज़ाम्पल नंबर 6 उसके अंदर हिदाया जिल्द 1 सफ़ा नंबर 98 किताबुस सलात बाबु सिफ़तिस सलात के अंदर शरह विक़ाया के अंदर भी ये मसला मज़कूर है, मौजूद है। क़ुदूरी के अंदर भी मौजूद है। इसका तर्जमा यह है कि यानी तकबीर कहते हुए अपने हाथों को बुलंद करे यहाँ तक कि अपने अंगूठों से लौ तक छू ले, इतना ऊंचा उठाए। अब आइए हम सही बुखारी के अंदर देखते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आपने नमाज के आगाज़ में अल्लाहु अकबर कहा, यानी नमाज को शुरू किया तो अल्लाहु अकबर कहा। तकबीर कहते वक्त आपने अपने दोनों हाथ इस कदर उठाए कि उन्हें अपने दोनों कंधों के बराबर कर लिया। कहाँ तक? कंधों के बराबर कर लिया, यहाँ तक नहीं। सही बुखारी की बात है, सही बुखारी की हदीस मैंने पेश किया है आपको। सही बुखारी हदीस नंबर 738 उसके अंदर ये मौजूद है। अब्दुल्ला इब्न उमर ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कर रहे हैं। और सही बुखारी के अंदर हदीस नंबर 738 है, उसके अंदर मौजूद है कि एक सहाबी ने रसूल को देखा कि उन्होंने अपने कंधों तक हाथ उठाया। आप इसको नहीं मान रहे। आपका मसला मज़कूर है कि बस यहाँ तक उठाया जाए और शहना तक यानी कान के लौ तक इतना उठाया जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो कुरान और अहादीस के मानने वाले लोग हैं, जिसको आप गैर मुक़ल्लिदीन कह रहे हैं, वो इसको भी मान रहे हैं और यहाँ तक उठाने वाली जो सही हदीस है दूसरी किताब के अंदर उसको भी मानते हैं। हम कहते हैं कंधे तक भी उठाना जायज़ है क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल है, सही हदीस से साबित है। और कानों के लौ, कानों तक उठाना भी जायज़ है, कंधे से ऊपर लौ में चिपकाना नहीं, कानों के लौ तक उठाना। लिहाजा पता ये चला कि सही बुखारी हदीस नंबर 738
اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو یہ روایت ہے، اس حدیث کے خلاف آپ کا عمل ہے اور اس حدیث کے خلاف آپ لوگوں کو مسئلہ بتا رہے ہیں۔ اب آئیے ہم 7ویں مثال دیکھتے ہیں۔ 7ویں مثال موطا امام محمد صفحہ نمبر 105 کے اندر مذکور ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صاحب فرماتے ہیں کہ مقتدی آمین کہے اور امام آمین نہ کہے، مقتدی آمین کہے اور امام آمین نہ کہے۔ کلیئر ہے، واضح ہے، یہ ہے موطا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے یہ بات نقل کی ہے، مسئلہ آپ کا۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں صحیح بخاری کے اندر، صحیح بخاری کے اندر کتاب الاذان ہے، اس کے اندر روایت موجود ہے۔ میں روایت کا صرف ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی آمین کہا کرتے تھے، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی آمین کہا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی آمین کہتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تلقین بھی کہی کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، یعنی امام کے تابع، امام کے آمین کے تابع مقتدی کے آمین کو بنا دیا۔ اور آپ کا مسئلہ یہ آیا کہ امام آمین نہ کہے، صرف مقتدی آمین کہے، صرف مقتدی آمین کہے۔ تو صحیح بخاری کی جو یہ حدیث ہے، اس حدیث کے خلاف آپ کا مسئلہ ہے، اس حدیث کے خلاف مسئلہ ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں صحیح بخاری پر آپ عمل کریں، پورے مسلمان عمل کریں۔ صحیح بخاری اصح الکتب بعد کتاب اللہ، یہ آپ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، تمام لوگ مان رہے ہیں۔ جب تمام لوگ مان رہے ہیں تو اس کی حدیثوں کو کیوں نہیں مان رہے ہیں؟ بیجا تعویلوں سے اس کو درگزر کیوں کر دیا جاتا ہے؟ اور باضابطے اس کے مطلب اس طرح کی باتیں بیان کی جاتی ہے، اور آگے انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کا دفاع کریں گے، اس بات کا دفاع کریں گے۔ یہ جو لوگوں کے اندر بات پھیلائی جاتی ہے اور تاثر دیا جاتا ہے کہ ایسا نہیں ہے ویسا نہیں ہے، اس کا تاثر، اس کا ہم رد کریں گے۔ اور آگے پورا ویڈیو آپ دیکھیں، یوٹیوب پہ جائیں، احناف میڈیا کے نام سے چینل ہے مولانا الیاس گھمن صاحب کا، اس کے اوپر دیکھیں، آپ خود موازنہ کریں کہ کیا بات انہوں نے کہی ہے۔ 3 سیریز اب تک انہوں نے ریلیز کر دی ہے، اس میں انہوں نے کیا کیا باتیں کہی ہیں۔ بس انہوں نے خواب دیکھا، ہم بھی خواب کو مانتے ہیں، یہ خواب کو نہیں مانتے، واللہ۔ ارے صحیح بخاری، امام بخاری نے صحیح بخاری آپ کے سامنے لاکھوں حدیثوں سے چاٹ کر تقریباً 7000 تقریباً حدیثیں دے دی ہیں آپ کو، اور صحیح ہے، آپ بھی کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں، تو پھر ان صحیح حدیثوں جو واضح ہے، بالکل صریح ہے، صحیح ہے، اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ لہذا ویڈیو پھر طویل ہوتا جا رہا ہے، انشاءاللہ تعالی اس کا تیسرا ویڈیو ضرور انشاءاللہ چند مثالیں اور آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آپ بنے رہیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ بڑی محنت لگتی ہیں پورے اسکین وغیرہ کو ویڈیوز کے اندر ڈالنے میں، یہ سب کرنے میں۔ آپ حضرات ہمارا ساتھ دیں، دین اسلام کی صحیح باتیں ہیں، قرآن اور صحیح احادیث کی نشر و اشاعت کے لیے آپ ویڈیوز کو شیئر کریں اور ثواب حاصل کریں۔ انشاءاللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔